بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد خان لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی سلیمان ٹی وی۔ لاہور گجرانوالہ موٹر وے پر گجرپورہ کے علاقہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں جنسی درندوں نے موٹر وے پہ ایک بے سہارا خاتون جو صرف گاڑی کی خرابی کی بنا پہ وہاں کھڑی تھی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ انسانیت بھی شرما گئی اور انسانیت کا بلکہ جنازہ نکل گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ کے سوچنے کے لیے یہ ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں، کیا ایسے جمہوری نظام میں جہاں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ابتر ہو کہ اب موٹر وے پہ بھی سفر کرنا محال ہو، تو کیا ایسا نظام، ایسی حکومت، کیا اور بھی ہم اس کا تجربہ کریں گے؟ دوستو، ایک خاتون لاہور سے رات کے ٹائم گجرانوالہ کے لیے روانہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، لیکن وہ ابھی سیالکوٹ اور لاہور کا جو ٹول پلازا ہے اس کو کراس کرتی ہے، شاید وہ علاقہ گجرپورہ کا ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، اس کا پٹرول کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ اس نے فون کیا گجرانوالہ میں اپنے عزیز کو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خامد کو بھی فون کیا۔ فوری طور پہ چونکہ مدد ملنا بہت مشکل تھی، تو ان کی طرف سے بھی مشورہ یہ ہوا کہ پولیس، موٹر وے پولیس کو آگاہ کیا جائے اس صورتحال سے۔ تو اسی دوران 2 شخص جو قریبی موٹر وے کے جو قریبی علاقے تھے، اس میں بڑے بڑے درخت ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جنگل ہے، وہاں سے 2 لوگ نکلے اور اس خاتون کو موٹر سے نکال کے لے گئے، بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ لوگ کون تھے؟ کہاں سے آئے؟ یہ تو ابھی پتہ چلے گا، یہ پولیس کا امتحان ہے۔ لیکن کیا ہم اسی طرح برداشت کرتے رہیں گے؟ وہ خاتون ایک لاہور کے پوش علاقے سے تعلق رکھتی ہے، یقیناً کسی ایمرجنسی میں، کسی ضروری کام کے سلسلے میں وہ گھر سے نکلی اور گجرانوالہ جا رہی تھی۔ اس کے خامد ملک سے باہر ہے اور یہاں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، اور صرف ان درندوں نے بچوں کے سامنے اس کی ماں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو جنسی درندگی کا مظاہرہ کیا، وہ شاید کبھی بھی بھول نہیں سکیں گے، کوئی شخص نہیں بھول سکے گا، کوئی پاکستانی نہیں بھول سکے گا۔ لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے کمیٹیاں بن رہی ہیں اور تحقیقاتی کمیشن اور تحقیقاتی لوگوں پہ ابھی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس کی انکوائری کون کرے گا۔ اس سے ایک اندازہ تو ہوتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی شخص دن کو، رات کو
سفر اگر کر رہا ہے تو وہ محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ وہ خاتون جس نے یہ سوچا ہوگا کہ ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حکومت ہے اور میں خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں گی یا اپنے منزل پر پہنچ جاؤں گی۔ افسوس، اس سے پہلے دوستو کئی واقعات ہو چکے ہیں، یعنی ملتان میں 4 افراد کی ایک خاتون سے اجتماعی زیادتی، جس میں خامد کے سامنے زیادتی کی گئی۔ کراچی میں معصوم مروہ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کب تک ایسے ظلم زیادتیاں لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ ہمیں نہ تو ایسا جمہوری نظام چاہیے، نہ ایسا پارلیمانی سسٹم چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اگر کر سکتے ہیں تو یہ بت پاش کر دیں، صدارتی نظام حکومت کے لیے راہ ہموار کریں، اور فوجی عدالتوں کا قیام فی الفور کیا جائے تاکہ ایسے کیسز صرف فوجی عدالتوں میں سنے جائیں اور 15 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پنجاب کی یہ ہے اور وسیم اکرم پلس کی کارکردگی یہ ہے، تو پھر ہم باز آئے ایسی جمہوریتوں سے، ایسے نظام سے، پھر ایک ہی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ مارشل لا نافذ ہو جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو، لوگوں کی عزت و جان بھی محفوظ ہو۔ دوستو یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علاقہ گجرپورہ اگر سی سی پی او لاہور کے ایریا میں آتا ہے تو ابھی تک عمر شیخ صاحب خاموش کیوں ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا مقبول پولیس افسر سمجھتے ہیں؟ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ ان کے لیے امتحان ہے، اگر انہوں نے جلد از جلد مجرمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو ان کو بھی کسی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سکتے میں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے گھر سے باہر نکلیں۔ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے، خواتین کو باہر نکلنا ہے، بچیوں نے جانا ہے اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیوں میں۔ ہم انڈیا میں دیکھتے تھے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ بسوں میں، چلتے بسوں میں ایسے ریپ ہوتے تھے، لیکن پاکستان میں یہ رواج کہاں سے آ گیا ہے؟ عمران خان صاحب، آپ سے گزارش، پورے پاکستان کے لوگوں کی گزارش ہے کہ فی الفور یا تو اس نظام کو بدلیں۔ اس نظام میں کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا۔ اگر صدارتی نظام نافذ ہو تو یہ پولیس اور یہ ادارے کو بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جنرل باجوہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ معاملات کا، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا جائزہ لیں اور سب چیزیں چھوڑ کے اس ملک میں ایسا نظام نافذ کر دے جہاں عزت محفوظ ہو، جہاں بچے محفوظ ہوں، جہاں چھوٹی بچیاں محفوظ ہوں، یہاں خواتین محفوظ ہوں، یہاں غریب محفوظ ہوں۔ آج آپ سے یہی بات کرنی تھی۔ اللہ ہم پہ کرم کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔